أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. سامعین گرامی اور ناظرین محترم، السلام علیکم. آج کی نشست احباب سے آنے والے ایک سوال کے لیے وقف کی جاتی ہے. سوال یہ پوچھا گیا کہ عبادت تو خالص رب العالمین کے لیے ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ مزاروں پر جا کر، آستانوں پر جا کر عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، نظر و نیاز پر یقین رکھتے ہیں، اور حتیٰ کہ جس امر کا ذکر اس سوال میں ہے اور جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جا کر سرکار ختمی مرتبت کے روضے کی جالی کو بوسہ بھی لیتے ہیں. سرکار ختمی مرتبت عظیم المرتبت سے ہی، لیکن ہے تو اب ہے، اللہ تو نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ سوال صرف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس امر سے شاید اب تک واقف نہیں ہو سکے کہ مفہوم عبادت کیا ہے، اور وہ یہ کہ اس کائنات کی ہر مصنوع، ہر مخلوق، ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن ان کی غرض تخلیق کو عبادت قرار نہیں دیا گیا. اس پر ہم مفہوم عبادت میں ہونے والی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور کسی دوسری مخلوق کی بزرگی کا اعلان قرآن مجید نے بھی نہیں کیا. فقط انسان ہے، بنو آدم ہے، ان کے لیے سورہ اسراء میں بزرگی کا اعلان کیا گیا. اس امر میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کائنات کی دوسری اشیاء انسان کے لیے ہیں اور انسان صرف رب العالمین کے لیے ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے پیدا کیا، لیکن تمہیں اپنے لیے پیدا کیا. اس نسبت نے انسان کا درجہ اتنا بلند کر دیا کہ وہ اشرف المخلوقات ہو گیا اور بزرگ ہو گیا. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بزرگی دے دی. یہیں سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کسی شے کی فضیلت اس شے کی ساخت یا قد و قامت پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تخلیق کی غرض پر ہوتی ہے. اگر وہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے بنائی جائے تو اس کی عظمت بھی بلند ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت بھی مسلم ہو جاتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک مکان بناتے ہیں، مکان کنسٹرکشن میٹیریل سے بنتا ہے، سیمنٹ سے بنتا ہے، بجری سے بنتا ہے، لکڑی سے بنتا ہے، بلاک سے بنتا ہے. بننے کے بعد لوگ اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. مسجد وہ بھی اسی کنسٹرکشن میٹیریل سے بنتی ہے، سیمنٹ سے بنتی ہے، بجری سے بنتی ہے، لکڑی سے بنتی ہے، لوہے سے بنتی ہے. لیکن بننے کے بعد اس عمارت میں اور اس بننے والی عمارت میں ایک فرق ہوتا ہے. اس میں بس لوگ رہتے ہیں، لیکن اس عمارت میں جو مسجد کے لیے یعنی عبادت کے لیے مخصوص کی جاتی ہے، اس کا احترام یہ ہوتا ہے کہ بغیر طاہر ہوئے
ہوئے ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کس نے بلند کیا؟ اس کی غرض تعمیر نے، اس کی غرض خلقت نے، اس کی علت غائیہ نے، اس کی کاز آف کنسٹرکشن نے۔ یہیں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شے کسی بلند ہستی کی طرف منسوب کر دی جائے تو اس بلند ہستی کی نسبت کی وجہ سے وہ وجود بھی قابل احترام ہو جاتا ہے، وہ عمارت بھی قابل احترام ہو جاتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام نسبتوں کے احترام کا دین ہے۔ کیوں دوسرے انسانوں کا احترام کرو؟ اس لیے کہ ان کا خالق بھی وہی ہے جو تمہارا خالق ہے۔ اب کپڑے کا ٹکڑا قابل تعظیم نہیں ہے، لیکن اگر وہی کپڑا قرآن مجید کے جزدان یا غلاف کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے تو پھر قابل احترام ہو جاتا ہے اس نسبت کی وجہ سے۔ تو ہم کپڑے کا احترام نہیں کر رہے ہیں، اس کپڑے کی قرآن مجید سے نسبت کا احترام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ لوہا یا وہ جالی جو کسی عظیم ہستی، ایسی ہستی کہ جس سے اسلام پہچانا جائے، اس کے روضے کا، مرقد کا، مشہد کا حصہ بن جائے، تو آپ اس لوہے کا احترام نہیں کرتے بلکہ اس نسبت کا احترام کرتے ہیں جو اس شے کو اس عظیم ہستی سے ہو گئی ہے۔ یہاں تک تو میرا معروضہ تھا۔ اب میں قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں کچھ دلائل و براہین پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ مبارکہ مومنون ہے، معاف کیجیے گا، سورہ مبارکہ حج ہے، اور اس کی 30ویں آیت ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ ایک منٹ، من یعظم، جو تعظیم کرے، حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی۔ آپ جانتے ہیں جس لفظ میں کی یا کے آ جائے وہ چیز اور ہوتی ہے، اور جس کی ہوتی ہے وہ اور ہوتا ہے۔ میرا لباس، میں اور ہوں، لباس اور ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے۔ اب ایک لفظ ہمیں اور ملا، تعظیم۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں عبادت پر، اس کا مطلب ہے عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ ہم استاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، احترام کرتے، تعظیم کرتے۔ ماں باپ کے لیے کھڑے ہو جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں، باپ آئے آپ کھڑے ہو گئے، تو یہ تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ تعظیم اور ہے، عبادت اور ہے۔ پھر آئیے اسی سورہ کی، سورہ مبارکہ حج کی 22واں سورہ 32ویں آیت، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ دلوں کے تقوی کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی شعائر کا احترام کیا جائے۔ ایک لفظ ہماری اردو میں بہت مستعمل ہوتا ہے، شعار۔ یہ شعار کیا ہے؟ آپ نہیں بتا سکتے کہ قرآن مجید کی کسی آیہ وافی ہدایہ میں حکم دیا گیا ہو مسجد کا گنبد بناؤ، بناتے ہو نا؟ وہ کیا ہے؟ پہچان ہے۔ کسی مملکت کی پہچان جن ٹھوس علامات سے ہوتی ہے اس کو شعائر کہتے ہیں۔ واحد شعار ہے، جمع شاعر ہے۔ مثلا مملکت کے جھنڈے کا احترام، شاعر کا احترام۔
جھنڈے کا احترام نہیں کرتے، آپ اس نسبت کا احترام کرتے، اور یہ عبادت نہیں، تعظیم ہے. دیکھیے، ورنہ آپ کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے کہ ابلیس نے کبھی اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تو وہ تیار تھا، لاکھوں سجدے اس نے کیے تھے، لاکھوں برس سجدے میں سر مارا، تب کیا مارا، اس کا ذوق نے کہا تھا. جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو حقیقتاً وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ رب العالمین کی ذات کو تھا. اگر یہ بات آپ تک واضح ہو چکی ہے تو پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم المرتبت ذات کا نام ہے، ہستی کا نام ہے، جو محض ایک شخصیت نہیں ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی اساس ہے. اور سرکار ختمی مرتبت کے احترام کے بغیر اسلام کچھ بھی نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو آپ نہیں جانتے تھے اللہ ہے. یہ تو سرکار ختمی مرتبت کی زبان اطہر کا احترام ہے، اعتبار ہے ان کی زبان کا. اسی لیے سورہ مبارکہ انفال میں، جو کہ 8واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی 24ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، جب بھی اللہ اور اس کا رسول تم کو پکارے تو جواب دو، لما یحییکم، یہی تو تمہارے زندہ ہونے کی علامت ہوگی. بات واضح ہوئی. سورہ حجرات میں آ جائیے، 48واں قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے، سورہ حجرات. اور سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے آگے کھڑے نہ ہونا. تو اللہ کے آگے کھڑے نہ ہونا، آپ کو معلوم ہے اللہ کہاں ہے جی آگے کھڑے نہیں ہوں گے. رسول کے آگے کھڑے ہونا، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے برابر. پھر یا ایھا الذین آمنوا، دوسری آیت سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. دیکھو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا بھی نہ کرنا، اور اس طرح باتیں نہ کیا کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو بات. یہ ہمارا حبیب ہے، رسول ہے، اور اگر کرو گے تو کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تم سمجھو گے کہ نمازیں پڑھی تم نے، لیکن وہ ساری نمازیں جو ہیں آپ کی ضائع ہو جائیں گی اگر احترام رسول آپ نے نہیں کیا. تو عزیزان محترم، عبادت فقط یہ نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صبح و شام نمازیں پڑھتے رہیں، سجدے کرتے رہیں تو ہم عبادت کر رہے ہیں. نہیں، عبادت وہ ہے جو اس کی اطاعت میں ہو. فجر کی 2 رکعتیں ہیں، میں 8 پڑھ لوں، نمازی تو پڑھی ہے نہیں صاحب. اس کی اطاعت جو ہے، اب وہ کہتا ہے کہ ان کا احترام کرو جن سے وہ پہچانا جاتا ہے. ان کو قرآن مجید نے کہیں آیت اللہ کہا، اس نے ایک امت کو حکم دیا تھا کہ ناقے کا احترام کرو، کتاب کا احترام کرو. اب جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتا چلا جائے، اس کی پہچان کی علامت بنتی جائے، وہ ٹھوس علامت بن جائے جس سے وہ پہچانا جائے، تو وہ شاعر اللہ ہیں. ان کا احترام جو ہے وہ آپ پر واجب ہے. عبادت خالص اللہ کی ہے،
لیکن اللہ نے حکم دیا ہے ان کا احترام کرو. فرمایا کہ ہم نے کچھ گھروں کو بلند کیا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ہم نے حکم دیا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، تو احترام کرو. اب آ جائیے نظر و نیاز. ویسے تو قرآن مجید میں نظر کا لفظ بھی آپ کو ملے گا. والدہ جناب مریم نے نظر کی، نظر تو لکا معافی بطنی محررہ، نظر ہے. نظر غیر شرعی نہیں ہے. غیر شرعی کب ہوگی؟ جب اس کے حکم کے بغیر کسی اور کے نام پر. لیکن جس کے احترام کا حکم دیتا ہے ان کا احترام، اس کی معصیت نہ ہو. ماں باپ کا احترام کرو. ماں باپ ایسا حکم دے دیں کہ جو اس کی معصیت کا تقاضا کرے تو ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا ہے. یہ سورہ انعام ہے، قرآن مجید کا 6واں سورہ، اس کی 119ویں آیت ہے. وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تم کیوں نہیں کھاتے ہو اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وقت فصل لکم، تمہارے لیے تو فیصلہ کر دیا گیا. محرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ ہے. اب اگر ہم نے حرام کی لسٹ دے دی ہے، لیکن وہ کھانا تم کیوں نہیں کھا رہے جس پر ہمارا نام لیا گیا ہے. عزیزان گرامی، عبادت مکمل ہوتی ہے اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے حکم سے ہر اس وجود کا احترام اور تعظیم کی جائے جس کے احترام اور تعظیم کا اس نے حکم دیا، اور جن کو دلوں کے تقوی کا باعث قرار دیا، جن کو تمہارے لیے خیر قرار دیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.